ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج شروع کرتے ہیں ہم آج کی کلاس. آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ تمییز ہے. تمییز پڑھنا ہے. اس کو تمیز بھی کہتے ہیں، تمیز بھی کہتے ہیں، اور عربی میں اس کو تمجیز. تو یہ کون سے باب سے بنے گا؟ یہ ارم تمجیز کس باب سے بنتا ہے؟ تفعیل. ہاں، تفعیل. تمجیز ماضی کیا ہوگا؟ مضارع کیا ہوگا؟ روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو روٹ ورڈ نکالنا ہوگا نا. جی. میم یا زئی، تین ہی لیٹر ہوتے ہیں نا ماضی میں. اچھا جی. اب یہ ہمارا جو لیٹر تو تین ہی ہوتے ہیں، لیکن ایک لیٹر ڈبل ہو جاتا ہے نا باب تفعیل میں. تو کیا بن جائے گا؟ میزہ. میزہ یا میز. یہ آپ کو سب چیزیں پتہ ہونی چاہیے. میزہ یوم. اب چار لیٹر ہیں تو مضارع پہ پیش آئے گی. یومیزو. اور اس سے آپ کا کیا بن جائے گا؟ میز امر بن جائے گا. یومیز. اب تو میں اس کو مضارع بنا رہی ہوں نا پہلے، پھر امر بنے گا. میز یہ بھی گر جائے گی اور یہ بھی امر بن جائے گا. پھر آپ کا کیا ہے؟ ممیز بھی کہتے ہیں. ممیز کسے کہتے ہیں وہ میں آپ کو بھی بتاتی ہوں. اسم الفاعل جو بنتا ہے وہ ممیز بنتا ہے اس سے. اور مصدر کیا بنتا ہے؟ تمجیزن، تفعیل کے وزن پہ. سمجھ آ رہی ہے؟ چلیے اب اس کو پڑھیے آپ، پھر میں بتاتی ہوں، سمجھاتی ہوں. بہت آسان ہے، بہت ہی آسان ہے. اس کو ہم اور آسان وے میں کر لیں گے. پڑھیے. تمییز وہ منصوب اسم ہے جو کسی مبہم معنی والے اسم سے یا جملے کے معنی سے ابہام دور کر کے مطلب کو واضح کر دیتا ہے. اسے ممیز بھی کہتے ہیں. جس اسم یا جملے کے معنی کا ابہام دور کیا جائے وہ ممیز کہلاتا ہے. ممیز، یز اور یز میں فرق ہے. یہاں پہ ممیز ہے اور یہاں ممیز ہے. دونوں میں فرق ہوتا ہے. زیر اور زبر سے بہت فرق پڑتا ہے. جیسے منزلن اور منزلن، وہ بھی اسی روٹ ورڈ سے ہے نا، نزلہ ینزلو. تو منزلن اور منزلن، منزلن کا مطلب ہوتا ہے اتارنے والا. منزلن، منزلن بنتا ہے انزلہ ینزلو سے، باب فعل سے منزلن. تو منزلن ہوتا ہے اتارنے والا. اور منزل کیا ہوتا ہے؟ منزلن زبر کے ساتھ جس چیز کو جسے اتارا اتارا گیا، گیا. جس اتارا گیا. تو اتارنے والے اللہ تعالیٰ ہے. منزل کون ہے؟ وہ قرآن مجید ہے جس کو اتارا گیا. تو اس طریقے سے ہم اس کو کریں گے. اچھا، تمجیز وہ منصوب اسم ہے. یہ منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور منصوب ہوتا ہے اور واحد ہوتا ہے اور نکرہ ہوتا ہے. تین چیزیں یاد رکھنی ہے. جیسے میں آپ کو آسان سی مثال دیتی ہوں، آپ دعا بھی مانگتے ہیں رب زدنی علما. علمن ہوتا ہے نا، علمن. اب علمن کیا ہے؟ یہ وہ چیز ہے جو ہم مانگ رہے ہیں نا، علمن. یہ تمجیز ہے. اگر اس کے پہلے والے جملے میں سے یہ نکال دیں، رب زدنی، اس میں سے یہ نکال دیں تو جملے میں ابہام پیدا ہو جاتا ہے. میننگ پورا نہیں ہوتا، سمجھ نہیں آتا. جب اس کو لگاتے ہیں رب زدنی علما، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں علم دے، علم میں اضافہ کر. اگر یہاں پر ہم مالن لگا دیں تو مال میں اضافہ کر. ایمان میں ایمانن، تو کیا ہے؟ سب واحد ہیں، منصوب ہیں، اور کیا ہیں؟ واحد، منصوب اور نکرہ. نکیرہ. نکرہ یہ جو ہوتا ہے نا، اس صورت میں جو بھی آئے گا جملے کے اینڈ کے اوپر، وہ آپ کا کیا ہوگا؟ وہ آپ کا تمجیز بنے گا. جملے کے ابہام کو دور کرے گا. یہ ایک لفظ جملے کے ابہام کو دور کر رہا ہے. اس کو ہٹا دیں گے تو جملہ جو ہے اس کا معنی پورا نہیں ہوگا. جیسے مفعول چاہیے ہو تو مفعول ہٹا دیں تو مطلب پورا نہیں ہوتا نا. اسی طرح یہاں پہ تمجیز ہٹا دیں گے جملے میں سے تو
وہ آپ کا جملہ جو ہے ادھورا ہے، اس کا میننگ مبہم ہوگا. مثلا کسی دکان پہ ہم جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں 2 کلو دے دو. اب وہ کیا جملے میں ابہام ہے، 2 لیٹر دے دو، جملے میں 2 میٹر دے دو، تو وہ جملے میں کیا ہے، ابہام ہے. جب ہم آگے کچھ لگاتے ہیں تو پھر اس کا ابہام دور ہوتا ہے، اور وہ جو ابہام کو دور کرنے والا ہے وہ تمجیز کہلاتا ہے. اور اس کا میں نے بتا دیا یہ باب تفعیل سے ہے، میزہ یمیزو، اور اسی سے ممیز اسم الفاعل بنا ہوا ہے، اور ممیز کیا ہے، یہ اسم المفعول ہے. جس کے ذریعے ابہام کو دور کیا جائے وہ ممیز ہے. یہ اس کے پر 2 پیش بھی آتے ہیں کیونکہ اسم ہے نا، اسم الفاعل ہے، لیکن ہم اس کو ممیز ساکن کر کے پڑھ رہے ہیں. تو جس کے ذریعے ابہام کو دور کرنے والا، جیسے علمن ہے، یا پھر ہم آگے کچھ بھی لگا دیں 2 کلو کے آگے، ٹھیک ہے، کچھ بھی ایک ورڈ لگا دیں، 2 درجن کے آگے لگا دیں، تو وہ جو لفظ ہوگا جو واحد منصوب نکرہ ہوگا وہ ممیز کہلائے گا. اور جس کا ابہام دور کیا جائے وہ ممیز کہلاتا ہے. جو پیچھے والا ہوتا ہے جملہ وہ ممیز ہوتا ہے. مثلا اب یہ کیا بتا رہے ہیں، اسم کا ابہام دور ہو رہا ہے یہاں پہ. فعل کا بھی ابہام دور ہوتا ہے، اسم کا بھی دور ہوتا ہے. پہلے اسم کا دیکھ لیتے ہیں. لِزَيْدٍ مِتْرَانِي، مترانی کیا ہے یہاں پہ، یہ آپ کا اس میں ابہام آ رہا ہے. 2 میٹر کیا، زید کے لیے ہیں 2 میٹر. جملہ پورا ہے، جملہ پورا ہے. اس کو آپ کیا بنائیں گی، خبر اس کو بنائیں گی. جملہ کمپلیٹ ہونے کے بعد بھی جملے میں ابہام ہے. زید کے لیے 2 میٹر ہیں، ابھی بھی ابہام ہے. 2 میٹر کیا ہے اس کے پاس، کاٹن ہے، جو بھی کپڑے کی ورائٹی ہے. 2 میٹر دھاگا ہے. تو اس کو جو لفظ دور کرے گا یہاں پہ ابہام کو متران کے، وہ ہوگا آپ کا تمجیز. تو زید کے پاس 2 میٹر ہے، جملہ کمپلیٹ ہے بھی لگ گیا، کمپلیٹ جملہ ہے، مبتدا خبر ہے، بٹ سٹل ابہام ہے. اس جملے میں لفظ مترانی، مترانی کا مطلب کیا ہے، نون کے نیچے زہر آ رہی ہے، 2 میٹر میں ابہام ہے. زید کے پاس 2 میٹر کیا ہے سمجھ نہیں آ رہی، ابہام ہے. اس ابہام کو دور کرنے کے لیے مندرجہ ذیل اسما میں سے کوئی ایک اسم استعمال کرنا پڑے گا. لِزَيْدٍ مِتْرَانِي حَرِيرًا، یا پھر لِزَيْدٍ مِتْرَانِي خَيْطًا. خیط ہوتا ہے، قرآن مجید میں بھی آپ نے پڑھا نا، دھاگا. تو وہ خیط صافہ دھاگا رکھتے تھے نا تکیے کے نیچے، کہ صبح دیکھیں گے وائٹ اور سفید میں کیا فرق ہے، نظر آیا کہ نہیں. وہ روزہ رکھنے کے لیے گھڑیاں ہوتی نہیں تھی تو اس وقت. تو بہرحال میں سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں، خیتن خیتن منصوب اسم ہے، واحد ہے اور نکرہ ہے. یہ جو آ رہا ہے حریرن اور خیتن، یہ آپ کا متران کے 2 میٹر کے ابہام کو دور کر رہا ہے. اسما سمجھ آ رہی ہے؟ اسما چلی گئی ہے نا؟ چلیں ٹھیک ہے، آپ 2 لوگ رہ کے اس کو نہیں سمجھ آئی شاید. اچھا، یہ ابہام عدد یا مقدار، عدد کی مقدار اس کو بھی دور کرتا ہے اور مقدار کو بھی دور. مقدار میں کیا کی چیز ہوتی ہے، مقدار میں وزن ہوتا ہے، ماپ ہوتا ہے، مساحت ہوتا ہے. مساحت کا مطلب ہوتا ہے پیمائش، ٹھیک ہے. یہ ابہام ان چیزوں میں ہو سکتا ہے. 2 کلو دے دو، 2 لیٹر دے دو، 2 میٹر دے دو، یہ ماپنے میں آ جائے گا نا. اور مساحت کیا پیمائش میں، 2 کلو میٹر جیسے، تو وہ آپ کا اس طرح سے ہوتا ہے. اب یہ قرآن مجید سے مثالیں ہیں. یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبن، تو یہ کوکبن جو ہے یہ آپ کا تمجیز ہے، اور یہ کیا اس جملے کے ابہام کو دور کر رہا ہے. احد عشر عدد کے ابہام کو دور کر رہا ہے. یہاں پہ ہم نے پڑھا نا ابہام عدد میں بھی ہو سکتا ہے. یہاں پر آپ کا مقدار، یہ جو خیرن ہے یہ منصوب اسم ہے، واحد ہے، نکرہ ہے، یہ آپ کا تمجیز ہے. یہ آپ کا کس چیز کے ابہام کو دور کر رہا ہے، مقدار کے. ذرۃ، مثقال ذرۃ، تو یہ خیرن آیا. یرہ، تو یہ
جس کے اس کو پھر ہم کیا کہیں گے, اس کو ہم کہیں گے ممیز, ابہام کو دور کرنے والا, اور جس کا ابہام دور کیا گیا ہے عدد کا یہ مقدار کا, اس کو ممیز کہتے ہیں. ان سب کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تمیز بھی سمجھ نہیں آ رہا, تمیز بول دیں, کچھ نہیں ہے. کانسیپٹ سمجھ لیں کہ واحد ہوگا, نکرہ ہوگا, منصوب ہوگا تو تمیز کہلائے گا. عربی میں تمیز کہتے ہیں, باب تفعیل سے بنا ہوا ہے. اور اس کے اعراب یاد رکھ لیں, واحد, منصوب, نکرہ. اور اس سے پیچھے جو ہوگا ممیز ہوگا, اس کا ابہام یہ دور کرے گا, ممیز. جملے کا ابہام. اب جملے کا ابہام کیسے دور ہوتا ہے؟ بعض اوقات کسی لفظ کی بجائے پورے جملے میں ابہام ہوتا ہے. اب یہاں پہ تو یہ آپ کا عدد میں اور مقدار میں تھا نا, یہاں پر اب پورے جملے میں ہی ابہام ہو رہا ہے. زید معرفہ ہے, حسن نکرہ جملہ ہو گیا اسمیہ, زید اچھا ہے جملہ کمپلیٹ ہے لیکن پھر بھی ابہام ہے. کس چیز میں اچھا ہے وہ نہیں پتا چل رہا. اگرچہ جملہ مکمل ہے لیکن معنی میں ابہام ہے کہ کس لحاظ سے, کس اعتبار سے, کس چیز میں اچھا ہے. اس ابہام کو درج ذیل الفاظ سے دور کیا جا سکتا ہے. وجہن, ذوقن. وجہن کا مطلب ہے کہ چہرے کے اعتبار سے, خوبصورتی کے اعتبار سے. ذوقن, ذوق کے اعتبار سے اچھا ہے, اس کا ذوق بڑا اچھا ہے. اور بھی لفظ لگا سکتے ہیں, خطن بھی لگا سکتے ہیں, زید حسن خطن, خط اس کا جو ہینڈ رائٹنگ ہے اس کا اعتبار. تو کچھ بھی آپ منصوب اسم واحد لگائیں گے تو بن جائے گا. قرآنی مثال جو ہے میں نے آپ کو دی تھی, رب زدنی علما. اب یہاں پہ قرآنی مثالیں اور آ رہی ہیں. انا اکثر من کا مالن. اب یہاں پر یہ جو مالن ہے یہ آپ کی تمجیز ہے, اور اس سے پہلے یہ آپ دیکھیں کیا آ رہا ہے, افعلو کا صیغہ آ رہا ہے, اور اس کے ساتھ من بھی آ رہا ہے, جیسے رب زدنی علما. اسی طرح آپ کا کیا ہے, اکثر من کا مالن, میں زیادہ ہوں اس تجھ سے کس میں, مال میں. اگر یہ نہیں لگائیں گے تو پتہ نہیں چلے گا, وہ سمجھے گا اولاد میں کہہ رہا ہے, وہ سمجھے گا علم میں کہہ رہا ہے. کچھ بھی لگا سکتے ہیں نا, تو یہ ابہام کو دور کرنے والا ہے. اسی طرح اعراب اشد کفرن و نفاقن, یہاں پہ دو آ رہے ہیں. یہ مرکب عطفی بن کے, اس کو مرکب عطفی بھی نہیں الگ الگ کرنے. اشدو دیکھیں, اشدو کون سا وزن ہے, اشدو بھی افعلو کی طرح اکثر. اشددو ہوتا ہے یہ, ٹھیک ہے. ہاں, اشددو ہوتا ہے اصل میں, اشددو, تو پھر ہم اس کو مرچ کرتے ہیں تو اشدو بن جاتا ہے. تو یہ اس کا کیا ہے, اشدو کا یہ ابہام دور کر رہا ہے, کفرن اور نفاقن. تو دو یہاں پہ تمیز آ رہے ہیں. اور اس میں کیا ہے, ممیز کیا ہے, اشدو. آپ ممیز کو چھوڑیں, اس میں اگر آپ نہ بھی جائیں تو کوئی نہیں, آپ کو صرف حال پہ چلنا ہوتا ہے, کیونکہ منصوب اسم مفعول بھی بن سکتے ہیں, حال بھی بن سکتے ہیں, تمییز بھی بن سکتے ہیں. باقی مفعول مطلق وغیرہ جتنے ہم نے پڑھے, ہم اصل میں منصوبات پڑھ رہے ہیں نا, یاد ہے آپ کو ہم منصوبات پڑھ رہے تھے. تو منصوبات میں آپ کا تمجیز بھی آتا ہے, وہ بھی منصوب ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں. قل نار جہنم اشد حرن. اب اس میں حرن کیا ہے, گرمی کے اعتبار سے. اشدو پیچھے آپ کا فلو کا صیغہ آ رہا ہے. اسی طرح کبورا مقتن, مقتن جو ہے یہ آپ کا عند اللہ ہی ہے, یعنی اللہ کے نزدیک بہت غصے والی بات ہے یہ, کہ ان تقولو, تم کہو, ما لا تفعلون, جو تم کرتے نہیں ہو. ٹھیک ہے نا, بعض دفعہ ہم بہت سے کام نہیں کرتے اور کہہ دیتے ہیں ہم کریں گے لیکن کرتے نہیں ہیں, اس میں بہت سارے معنی آ جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک غصے کی بات ہے. مقتن کا مطلب یہ مفعول بن رہا ہے آپ کا. کبورا کیا ہے, ایک تو اکبر وہ ہوتا ہے نا, کبورا فاولا, ہاں نہیں, ہاں فاولا یہ تو فعل ہے, یہ فعل ہے, ماضی ہے, ماضی ہے, ٹھیک. لاسٹ پہ زبر آ جائے نا, اور فرسٹ لیٹر پہ بھی زبر آ جائے تو ہمیشہ فعل ماضی ہوتا ہے. بیچ والی جو ہوتی ہے وہ چینج ہو, سمیہ, کبورا, حسیبہ, تو مڈل والی حرکت چینج ہوتی رہتی ہے. لیکن یہ اور یہ اگر دونوں زبر آ رہی ہیں تو فعل ماضی ہوتا ہے.
करुमा के उस पे टीचर कब, हाँ करूँगा की बात, ठीक है। तो इसका जो फिर बनता है ना, जैसे आप कबूरा यकबुरू बनेगा ना, तो मस्तर क्या बनेगा, कबीरुन बनेगा, फईलुन के वजन पे बनता है। जैसे करुमा यकरुमु करीमुन, करीमुन ये इसका मस्तर फिर बनेगा फईलुन के वजन पे। अच्छा, उसके बाद आपका वल आखिरतु अकबरु, इसमें भी देखिए यहाँ फलू आ गया। दरजातिन ये मुदाफ बन के आ रहा है, हमेशा मुदाफ नहीं बनता, यहाँ मिन के साथ आ रहा था, मुदाफ नहीं बन रहा था, उसमें कंपैरेटिव डिग्री में आ रहा था, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री में आ रहा है। जब आपका आगे मजरूर इसम आ जाए ना तो वो सुपरलेटिव डिग्री होती है। आखिरत जो है वो दर्जात के एतबार से सबसे बड़ी है, कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री है। वह अकबर तफदीलन, और फजीलत के एतबार से भी। यहाँ पर आपका ये मुदाफ नहीं बन रहा, तो यफलु का सीगा जो होता है वो आपका यहाँ पर ये सुपरलेटिव डिग्री आ रही है, और यहाँ पर आपका ये तमजीज बन के आ रहा है अकबर के साथ। दोनों सूरतों में आ सकता है, ये मिन के साथ भी आता है, मुदाफ मुदाफ इलैह हो तो सुपरलेटिव डिग्री होता है, और अगर आगे मंसूब इसम आ जाए, जैसे यहाँ भी आ रहा है, हर जगह आ रहा है, तो वो आपका फिर उस वक्त जो होता है वो हाल बनता है आगे। हम अशद्दु मिन हम बत्शन, हम अशद्दु वो जो हैं ज्यादा शदीद हैं उनसे, बत्शन पकड़ में, पकड़ में यानी अब यह पता नहीं कौन सी आयत है, लेकिन इसमें बच्चन का पकड़ ही होता है ना, तो उनकी यानी उनसे ज्यादा पकड़ हुई, यही मीनिंग होगा शायद, ज्यादा शदीद थे उनसे पकड़ में। जब पकड़ में क्या बन गई, तमजीज बन गई, ज्यादा शदीद थे किस में, कुफरन निफाकन हर्रन, सही है, और यहाँ बच्चन पकड़ में आ गया। हुआ अफसाहु मिन्नी लिसानन, वो ज्यादा फसी है, ये हारून अलैहिस्सलाम के लिए कहा था ना इस मूसा अलैहिस्सलाम, मिन्नी लिसानन, वो बात करने में, बोलने में, जुबान के लिहाज से। तो ये जो किस, अगर इसको हटा देना तो फिर वो क्वेश्चन पैदा होता है, किस एतबार से, है ना, वो एक क्वेश्चन पैदा होता है किस चीज में, तो उस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए इसको लाया जाता है। हुआ खैरुन सवाबन, खैरुन भी जो है या खैरू है, और सवाबन क्या है, ये इसका वो है तमजीज, व खैरुन उकबन, ये तमजीज वाहिदा मंसूब है। उम्मीद है समझ आ गई होगी, मुश्किल नहीं है। इसकी कुरान मजीद में एक मिसाल आती है, जिससे वो आता है ना, मददन आता है ना, मुझे पूरी आयत तो याद नहीं है, बिमिसली ही मददन, हाँ, वलौ जिना, थोड़ी सी याद आ गई मुझे, वलौ जिना, सूरह काफ में आता है, जीना बिमिसली ही मदद, जीना है या यहाँ पता नहीं क्या है, जीना मतलब जीना बिमिसली, जीना ही है बाजी, हाँ बिमिसली ही, याद कर लिया आपने सूरह, याद है? काफी हिस्सा याद है जी। हाँ मुझे भी याद है, लेकिन वो पहले पढ़ती थी, पूरी पूरी नमाज में सूरह पढ़ लेती थी, ठीक है। अब ये है कि वो इतना टाइम नहीं मिलता उसको रिवाइज करने का, तो बस शुरू आखिर कर को याद रह गया जो पढ़ती है। बिमिसली ही, यहाँ पे मददन आता है ना जी, तो ये मददन इस तरह से आपका वाहिद मंसूब है, ये मदद के लिए लेके आओ। तो ये है, इस तरह और भी मिसालें कुरान मजीद में है, और थोड़ी सी उन्होंने दी है, लेकिन आपने और भी तलाश कर सकते हैं, 5 मिसालें आप और भी तलाश कर सकती हैं, कुरान मजीद में मौजूद होती हैं। और आपने अल-हुदा की ग्रामर पढ़ी है? नहीं बाजी। इस तरह मैं क्वेश्चन देती थी उनको कि 5 मिसालें ढूंढ लो, तो वो ढूंढ के लाते थे फिर कुरान में, इनके अलावा ये जो अभी है, तो उससे बहुत फायदा होता है, अगर आप तलाश करें ना तो मिल जाती है आराम से। अच्छा जी, मुस्तस्ना पढ़ लें अभी, ये तो आसान था, बिल्कुल मुस्लिम, इसका बस इराब आपने याद रखना है, और वाहिद होता है, मंसूब होता है, जहां पर भी ये आएगा, और पीछे इसका ये भी हो सकता है, अफलू का वजन भी हो सकता है, और कुछ और भी हो सकता है, जैसे मित्रानी,
اور جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا ناپنے کے لیے اور وہ سب, تو وہ بھی ہو سکتی ہیں. عدد بھی ہو سکتا ہے, جیسے وہ قرآن مجید میں آتا ہے نا, وہ جو وَضْرِبْ, مارو اپنا عصا کہا تھا نا اللہ تعالیٰ نے, تو چشمے 12 چشمے پھوٹ پڑے, تو اینن جو آتا ہے نا وہ بھی آپ کا وہاں پر اینن, یہ تو آپ نے پڑھ لیا نا آیات سورہ بقرہ کی, تو اس میں یہ بھی آپ کا کیا ہے, تمجیز ہے. تو ابھی اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا, پھر آگے چلتے ہیں. میں سوچی تھی اس کو ختم کر کے پھر نیکسٹ ویک ہم نئی بک شروع کریں گے. سمجھ آ گیا اوپر کوئی کوشچن ہے ارم؟ باجی تھوڑا سا نہیں ایسے ٹیچر میں کیا میں 10-15 منٹ لیٹ ہو گئی تھی باجی. نہیں, تو میں نے کچھ نہیں شروع میں پڑھایا, ہم نے ابھی شروع کی تھی. ٹھیک ہم ہے, آپ کا یعنی ویٹ, باجی وہ منصوب اسم ہے جو کسی مبہم معنی کو دور کرتا ہے. اچھا میں آپ کو اس کی تاریخ بتا دیتی ہوں نا, اس میں تو شاید کمپلیٹ نہیں دی ہوئی. مجھے الہدا کی بک کا پیج 48 ہے, مجھے وہ یاد ہے ابھی تک کہ میں نے کہاں پڑھایا تھا اس کو, میں نکال لیتی ہوں. اچھا اس میں اسم تمجیز جو ہے وہ اسم جو مقدار, وزن, فاصلہ, وزن اور فاصلہ. اوکے, ہاں یہ کون سے اسم ہے, وہ اسم ہے منصوب اسم, ٹھیک ہے, جو مقدار, وزن, فاصلہ, تعداد جی, یا نوعیت. نوعیت کیا ہوتا ہے, کوئی قسم ہوتی ہے نا, اقسام ہے نا, انواع اقسام ہوتا ہے نوعیت, تو کی وضاحت کر کے جملے کا ابہام دور کر دے. جملے کا ابہام. یعنی وزن کا, مقدار کا, عدد کا, ان کا یا کی وضاحت کر کے جملے کا ابہام دور کر دے, اس کو کیا کہتے ہیں, تمجیز کہتے ہیں. اور تمجیز کیا ہوتا ہے, منصوب ہوتا ہے. اور ممیز جو ہے وہ پیچھے وہ عدد بھی ہو سکتا ہے, اور وزن بھی ہو سکتا ہے, فاصلہ بھی ہو سکتا ہے, یہ سب ممیز ہوں گے جو میں نے بتائے. ان کا ابہام دور کیا جاتا ہے نا, ان کی وضاحت کی جاتی ہے. تو یہ ممیز کہلائیں گے, وہ مقدار, وزن, عدد جو بھی ہوگا وہ ممیز ہوگا, اور یہ ممیز ہوگا, یہ جو ہے یہ ابہام کو دور کرنے والا, ٹھیک ہے نا. اچھا, اور یہ مفرد اسم کے علاوہ جملے کی شکل میں بھی آتے ہیں. مفرد اسم جیسے اینن, علمن, یہ مفرد اسم ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ آپ کا جملے کی شکل میں بھی ابہام آ سکتا ہے. پیچھے جو جس کا ابہام دور کیا جاتا ہے وہ آگے نہیں ہوتا, یہ جو تمجیز ہوتا ہے یہ اینڈ پر آتا ہے, جس کا ابہام دور کیا جاتا ہے وہ پیچھے آتا ہے, پہلے آتا ہے, وہ ممیز پہلے آتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ اس طرح سے ہوتا ہے, اور اس میں اتنا مشکل نہیں ہے, بس اس کا اعراب آپ نے یاد رکھنا ہے. ماپنے کے لیے کوئی چیز جیسے 2 کلو ہے نا, یا پھر 2 لیٹر ہے, 2 میٹر ہے, تو جیسے عدد کے لیے جیسے 11 ہے نا, 11, تو اب یہ ممیز ہے, اس کا ابہام دور کرنے کے لیے آگے کیا آئے گا, وہ تمجیز آئے گا. اچھا, تو یہ اکثر کیا کرتا ہے, ایسے سوالات کی وضاحت کرتا ہے, مثلا کیا چیز کس اعتبار سے اور کس چیز میں, ٹھیک ہے نا, یہ اس کا جو ہے ابہام دور کرتا ہے. اس کے یعنی سوال, جملے میں سوال پیدا ہو جاتا ہے, کیا چیز کس اعتبار سے کس چیز سے, تو یہ اس کا بیان, پھر یہ لفظ آ کے منصوب آ کے ابہام کو دور کرتا ہے. اچھا ہاں ٹھیک ہے نا, اب سمجھ میں آ گیا. تو اس کی جیسے فن فجرت من حسنتا عشرتا اینن, میں نے کہا تھا نا, ابھی مثال دی تھی. اسی طرح رب زدنی علما. اچھا ایک اور بھی آتا ہے نا, وہ مرد اللہ, مردن ہے نا, فزادہ اللہ مردا, زیادہ کر دیا ان کو اللہ نے, کس میں, مال میں, ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے جو ہے جیسے انا اکثر من کا مال, ابھی ہم نے پڑھا, چل ٹھیک ہے, صحیح.
अभी आते हैं मुस्तस्ना पे। मुस्तस्ना से क्या समझते हैं आप? कुछ कभी ये लफ्ज सुना है उर्दू में? जी क्या मतलब होता है? हाँ, एक्सेप्शन है ना, मुस्तस्ना एक्सेप्शन कहते हैं ना। हर रूल का एक एक्सेप्शन होता है, मैं बोलती रहती हूँ ना, एक्सेप्शन मुस्तस्ना ही होता है। ये 3 चीजें होती हैं एक जुमले में, ये 3 चीजें होती हैं। एक मिनट मैं इसको मिटा लूं, लिखा हुआ ये तंग करेगा। अच्छा जी, मुस्तस्ना, मुस्तस्ना जो होता है ये हरफ इल्ला के बाद आता है। इसको इल्ला को क्या कहते हैं? हुरूफ इस्तस्ना और भी होते हैं, लेकिन इसको हरफ इस्तस्ना कहते हैं इल्ला को। इल्ला के बाद जो आता है वो होता है मुस्तस्ना, ठीक है। इल्ला के बाद जो भी है, जैसे मिसाल है ना बहुत मशहूर, फसजदू इल्ला इब्लीसा, तो उसमें क्या है? फसजदू यानी ग्रुप ऑफ पीपल है, और आगे इल्ला हरफ इस्तस्ना है, और इब्लीसा क्या है? मुस्तस्ना है। वो एक्सेप्शन है बीच में कि उसने सजदा नहीं किया, बाकी सब ने सजदा कर लिया। तो जो पीछे वाला होता है, जो ग्रुप होता है जिसमें से उसको निकाला जाता है, वो ग्रुप जो होता है मुस्तस्ना मिनहू कहलाता है। तो 3 चीजें हो गई, हरफ इस्तस्ना, मुस्तस्ना और मुस्तस्ना मिनहू। मुस्तस्ना मिनहू फसजदू, वो ग्रुप ऑफ, ये भी फरिश्तों के अंदर ही था ना, इसको भी हुक्म हुआ था ना, फरिश्तों को हुक्म हुआ था तो इसको भी हुआ था। मुस्तस्ना मिन्हु कहते हैं उसको मुस्तस्ना मिन्हु कहते हैं। अभी आगे सब आएगा इंशाल्लाह, मैं बताती हूँ। वो इस्म जो इल्ला या इस्तस्ना के कलमात के बाद जिक्र किया जाए, इल्ला के बाद आए या और भी कलिमात होते हैं, मसलन सिवा होता है, गैरू होता है, और भी होते हैं, वो हम पढ़ेंगे अभी इंशाल्लाह कौन कौन से होते हैं। तो इल्ला जो है सबसे ज्यादा कुरान मजीद में यूज होता है। इल्ला जो है वो इसमें, ये इसमें और मंसूब है मुस्तस्ना, वो इसम मंसूब है जो इल्ला या इस्तस्ना के कलिमात यानी उर्फ इस्तस्ना के जो कलिमात के बाद जिक्र किया जाए, ताकि उससे मा कबल के हुक्म से खारिज कर दिया जाए। जैसे इब्लीस को मा कबल के हुक्म से खारिज कर दिया गया। इस्तस्ना के मानी है कई चीजों में से एक या कई चीजों को अलग कर देना। इस्तस्ना, इस्तस्ना हम कोर्ट्स में भी बोलते हैं ना, इस्तस्ना हासिल हो गई है ना, इस तरह बोलते हैं ना, कोर्ट्स में भी ये बोले जाते हैं अल्फाज, असेंबलीज में बोले जाते हैं। तो ये इस्तस्ना के अल्फाज, मुस्तस्ना और ये लफ्ज यूज होते हैं। अच्छा, इस्तस्ना के मानिए किसी चीज में से एक चीज को या एक या कई चीजों को अलग कर देना। नहव की इस्तिलाह में इस्तस्ना से मुराद है कि हरफ इस्तस्ना के मा कबल जुमले में जो हुक्म हो, उस हुक्म से मा बाद को खारिज कर देना। यानी ये बताना कि मा बाद का हुक्म मा कबल के खिलाफ है। बात समझ आई? मा बाद का हुक्म जो है, जो इल्ला के बाद आ रहा है, उसका हुक्म पहले वालों के हुक्म के खिलाफ है, वो अगेंस्ट जा रहा है, वो इस्तस्ना है। जैसे मैंने सब फल खाए मगर अंगूर, इसका मतलब है मैंने सारे फल खाए, अंगूर जो है वो मुस्तस्ना कर दिया, मैंने बीच में से अलग कर दिया। तो इसको मगर के लिए क्या लाएंगे? इल्ला लाएंगे। और ये सब फल जो है ये मुस्तस्ना मिन्हु है, ग्रुप ऑफ फ्रूट्स। और अंगूर क्या है? वो मुस्तस्ना है। हरफ इस्तस्ना, मुस्तस्ना मिन्हु, और ये क्या है? मुस्तस्ना है। मैंने सब फल नहीं खाए मगर अंगूर, तो फल नहीं खाए नफी वाला जुमला हो गया ना, नफी वाला जुमला हो गया, नहीं खाए मगर अंगूर खा लिया। तो अंगूर क्या है? उसको मैंने एक्सक्लूड कर दिया। ये जो होता है लेटर ऑफ एक्सक्लूजन होता है इल्ला, और जिस चीज को निकाला जाता है उसको मुस्तस्ना कहते हैं, और जो उससे पहले ग्रुप होता है जिसमें से निकाला जाता है उसको, वो आपका मुस्तस्ना मिन होता है। 3 चीजें इसमें जरूरी है। अब आगे क्या कह रहे हैं वो देखते हैं। हरफ इस्तस्ना से पहले जिसके लिए हुक्म साबित हो, उससे जिसके लिए हुक्म साबित हो, यानी उनको हुक्म दिया जा रहा है सबको, वो मुस्तस्ना मिन्हु कहते हैं। जैसे सब फल मुस्तस्ना मिन्हु है, मगर क्या है? हरफ इस्तस्ना है। अंगूर क्या है? मुस्तस्ना है। अब मगर के लिए इल्ला का लफ्ज आता है, ठीक है, अभी इल्ला का ही बता रहे हैं, बाकी चीजों का बाद में बताएंगे। मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर हो,
بعض دفعہ مستثنا منہو جملے میں نہیں آتا، وہ جو گروپ ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا. اگر مذکور ہو، موجود ہو اور اللہ سے پہلے کلام موجب تام ہو. یہ تھوڑی مشکل ٹرم ہے لیکن میں اس کو آسان کر کے بتا دیتی ہوں. اس سے پہلا والا جو کلام آ رہا ہے، اللہ سے پہلے والا جو کلام آ رہا ہے جو جس میں مستثنا منہو بھی ہے، وہ اگر آپ کا مثبت کلام ہو، کلام موجب تام کا مطلب یہ ہے کہ مثبت ہو. جیسے یہاں پر اوپر والا پہلی مثال تھی نا، وہ مثبت تھی. یعنی اس جملے میں نفی اور استفہام نہ ہو تو مستثنا منصوب ہوگا، لازم منصوب ہوگا. ٹھیک ہے. اگر کلام مثبت ہے اور اس کے اندر مستثنا منہو بھی ہے اور پھر اللہ کے بعد جو اب لفظ آئے گا وہ آپ کا مستثنا ہوگا اور منصوب ہوگا. مثلا اکلت الفواکہ الا عنبا. اب یہ ساری مثالیں مستثنا منہو موجود ہے ان میں اور کلام مثبت ہے اور اس کی مثالیں آ رہی ہیں اور یہ سارے کیا ہیں، منصوب آ رہے ہیں. فسجدوا الا ابلیس کلو شیئن ہالکن، ہلاک ہونے والی ہے، الا مگر وجہہ، مگر اس کا چہرہ. کس کا چہرہ؟ اللہ تعالیٰ. یہاں پر چہرے سے مطلب پوری ذات ہے، صرف چہرہ نہیں مگر اس کی ذات، اللہ کی ذات. ٹھیک ہے. اور یہاں پر فواکہ، میں نے سارے پھل کھائے مگر انگور نہیں کھایا، تو اس کو ایکسکلوڈ کیا ہے نا، آپ نے نہیں کھایا تو اس کو آپ منصوب لائیں گے. وجہ، یہاں پر یہ وجہن تھا، اس کا بھی آپ کا مضاف بننے کی وجہ سے. اسی طرح یہاں پہ اب یہ پورا آپ دیکھ لیں، جا القوم، پوری قوم آ گئی، گروپ آف پیپل ہے، الا زیدن، مگر زید نہیں آیا. تو لازم آپ نے کیا کرنا ہے، مستثنا منہو موجود ہے، جملہ مثبت ہے، اللہ کے بعد جو لائیں گے اس کو لازم منصوب لانا ہے اور کچھ نہیں لانا. اچھا، لکلی داء، ہر مرض کے لیے دواء، ایک دوا ہے، الا الموت. اب یہاں مستثنا منہو کیا ہے بتائیے ذرا. یہاں تو قوم ہے، نظر آ رہا ہے نا. جی. یہ لوگ لکل دائن دواؤن، یہ مستثنا منہو ہے. ہاں، اللہ حرف مستثنا تمام بیماریوں کا، یہ تمام بیماریوں کا کیا ہے، علاج ہے. یہ پورا جملہ جو ہے نا یہ مثبت ہے اور اس میں مستثنا منہو داء مذکور ہے. یہ بھی بیماری ہے نا، موت بھی ایک مرض ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے نا. پیارا جملہ ہے نا. لکلی داء دواء، داء کہتے ہیں مرض کو، دوا ہوتی ہے اس کی جو بھی دوائی ہوتی ہے. الا الموت، موت بھی ایک مرض ہے، اس کا کوئی علاج نہیں. موت کا ٹائم آ جائے تو بندہ چلا جاتا ہے. فسجدوا الا ابلیس، اس کے اندر جو آپ کی ہم ضمیر ہے نا وہ آپ کا مستثنا منہو ہے اور اللہ حرف استثناء ہے. ابلیسا کیا ہے، یہ آپ کا مستثنا. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے ایکسکلوڈ کیا ہے اس میں سے، گروپ میں سے. فشربوا منہ الا قلیلا منہ. اب شربوا کے اندر جو ضمیر ہے وہ آپ کی مستثنا منہ ہے، اللہ کے بعد قلیلن آ گیا، تو جو اللہ کے فوراً بعد نون آئے گا وہ منصوب ہوگا. اور یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ تمجیز نہیں ہے، یہ مستثنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا کیا ہے، یہ بھی منصوب ہے. تو ہم منصوبات پڑھ رہے ہیں، اسی میں ہم مستثنا کو بھی پڑھ رہے ہیں. مستثنا بھی منصوب ہوتا ہے. اب دوسری چیز کیا بتا رہے ہیں، دوسری چیز ہے مستثنا منہ مذکور ہو مگر اللہ سے پہلے. اللہ آ رہا ہے، مستثنا منہ مذکور ہے لیکن کلام غیر موجب آ رہا ہے، یعنی اس میں نفی یا استفہام ہے، مثبت نہیں ہے وہ کلام. تو مستثنا منصوب بھی ہو سکتا ہے اور مستثنا منہ کی مطابقت میں مرفوع یا مجرور بھی ہو سکتا ہے. آپ اس کو منصوب بھی لا سکتے ہیں اور جو اس مستثنا منہ کا اعراب ہے وہ بھی لا سکتے ہیں اس کے اوپر. اگر وہ مجرور ہے آپ اس کو مجرور لے آئیں، اگر وہ مرفوع ہے مستثنا منہ آپ اس کو مرفوع لے آئیں. مستثنا اور منصوب بھی آپ کے پاس چوائس ہے. ٹھیک ہے، آپشن ہے آپ کے پاس کہ آپ منصوب بھی لا سکتے ہیں اور اس کا بھی اعراب دے سکتے ہیں مستثنا والے کا. یہ کب ہوگا، جب کلام غیر موجب ہوگا. غیر موجب کا مطلب ہے کہ وہ جیسے ابھی انہوں نے مثال دی ہے، ما حضر
ما حضرت تلامیزو الا زیدن. اب زیدن بھی لا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور زیدن بھی لا سکتے ہیں. زیدن کیوں لائیں؟ کیونکہ مستثنی منہ مرفوع ہے. مستثنی منہ اس جملے میں کیا ہے؟ پورا جملہ نہیں ہے مستثنی منہ, اس کے اندر ایک ورڈ ہوتا ہے, گروپ ہوتا ہے, جو کہ تلامیز, تلمیز کی جمع ہے. تلمیز ہوتا ہے شاگرد, اور تلامیز اس کی جمع ہوتی ہے. تو یہ جو ہے گروپ, اس کے اندر سے زید کو نکالا گیا. سارے اسٹوڈنٹ آ گئے مگر زید نہیں آیا, وہ ایبسنٹ ہے. تو اس کو آپ الا زیدن بھی کر سکتے ہیں, اور یہ مرفوع ہے اس لیے اس کو مرفوع بھی لا سکتے ہیں. اس کے اوپر تو ایک پیش اس لیے آ رہی کہ الف لام آیا نا, تو اس کے اوپر الف لام نہیں ہے, لا سکتے اس لیے تنوین لا. سمجھ آ رہی ہے بات نا؟ آسان ہے نا, مشکل نہیں ہے, بالکل آسان ہے. جیسے باجی کلمہ میں آتا ہے لا الہ الا اللہ. ہاں, تو وہ آپ کا الا اللہ ہو ہوتا ہے, زبر نہیں ہوتی وہاں پہ, ٹھیک ہے. وہاں پہ ہاں, اس کی وجہ بھی بتاؤں گی انشاءاللہ, کیونکہ وہاں پیش کیوں آ رہا ہے. پہلے آپ یہ سمجھ لیں پھر اس کی طرف جائیں گے. چونکہ مستثنی منہ مرفوع ہے لہذا اس کی مطابقت میں مستثنی بھی مرفوع ہے. تو آپ کے پاس چوائس ہے, آپ کر سکتی ہیں, دونوں لا سکتی ہیں. اب تیسری بات, اچھا انہوں نے ایک اور مثال بھی دی ہے نا, ما سلمت علی القادمین الا الاول. اب یہاں پہ کیا ہے, میں نے سلام کیا قادمینہ علی القادمینہ, یعنی اس کا کیا مطلب ہوگا؟ الا الاول, آنے والوں کو. قادم کون ہوتا ہے؟ آنے والا. الا الاول, مگر پہلے کو نہیں کیا, جو سب سے پہلے آیا اس کو سلام نہیں کیا, ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ کا قادمینہ یہ آپ کا مستثنی منہ ہے, کلام جو ہے وہ آپ کا غیر موجب ہے یعنی منفی میں ہے, تو آپ منصوب بھی لا سکتے ہیں اور الا الاولی بھی لا سکتے ہیں. اولی کیوں لا رہے ہیں؟ اللہ ہے نا ٹیچر, اللہ حرف جر آیا ہے قادمینہ سے پہلے. تو یہ قادمینہ, یہ جو آپ قادمین جو ہے یہ مجرور ہے, مجرور ہے نا, تو اس کے مطابق آپ اس کا اعراب, تو دونوں آپ کو اگزامپل مل گئی, مجرور کی بھی مل گئی, مرفوع کی بھی مل گئی, اور منصوب کی بھی مل گئی, ٹھیک. اچھا, چونکہ مستثنی منہ مجرور ہے لہذا اس کی مطابقت میں مستثنی بھی مجرور ہے, ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی نا. اچھا, نمبر 3 کیا ہے؟ اب کیا یہ 3 والا جو آپشن ہے نا وہ بہت آسان تھے, اس میں آپ منصوب بھی لا سکتے ہیں, آپ کے پاس آپشن ہے. اگر کلام جو ہے وہ آپ کا مثبت نہیں ہے, مثبت ہوگا تو لازم اللہ کے بعد منصوب لانا ہے, مثبت نہیں ہے تو آپ کے پاس چوائس ہے. تیسری چیز جو بتا رہے ہیں وہ ہے مستثنی منہ مذکور ہی نہ ہو. ان دونوں کے اندر مستثنی منہ جو تھا وہ مذکور تھا, دونوں حالتوں میں, پہلی حالت میں بھی اور سیکنڈ والی بھی. کلام موجب میں بھی اور کلام غیر موجب میں بھی آپ کا کیا تھا؟ مستثنی منہ مذکور تھا. اب یہاں پر یہ جو جملے ہیں ان میں آپ کا مستثنی منہ مذکور نہیں ہے, بلکہ الا سے بیشتر کلام ناقص ہو تو الا کا اثر یا عمل باقی نہ رہے گا, بلکہ مستثنی ما قبل عوامل کی مطابقت میں اعراب پائے گا. اب یہ اتنی مشکل بات کی, اس کو میں آسان طریقے سے سمجھا دیتی ہوں. اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ مستثنی منہ جملے میں ہے ہی نہیں, اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ کلام ناقص ہے, الا سے بیشتر کلام جو ہے وہ ناقص ہے. ناقص کا مطلب ہے کہ یہاں پر ما ذہب آیا ہے, کمپلیٹ جملہ نہیں ہے یہ. ما رأیت آیا ہے, نہیں میں نے دیکھا, کلام ناقص ہے نا, نہیں میں نے دیکھا, یہ جملہ پورا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اچھا, لم اذهب, نہیں میں, اذهب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے ذهب اور ایک ہوتا ہے اذهب. لم کی وجہ یہ اذهب ہے, ذهب يذهب پہچاننے کی کوشش کریں, ورب ہم پڑھ چکے ہیں. تو ذهب يذهب اور لم نے آ کے اس کو کیا کیا ہے؟ اذهب کو اذهب کر دیا. نہیں, ٹھیک ہے, جانے کا مطلب ہوتا ہے نا, ذہبہ کا مطلب جانا ہوتا ہے. نہیں میں گیا الا مع زیدن, مگر ساتھ زید کے.
تو ذہبہ کا مطلب جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جانا. نہیں میں گیا. اب اس یہ فیوچر کیونکہ مضارع ہے نا تو اس کا فیوچر میں مانی ہے. تو لم جو ہے مضارع پہ آ کے اس کو مضارع کو مجزوم کرتا ہے. اچھا بہرحال یہاں پہ جو چیز بتا رہے ہیں کہ کلام ناقص و اللہ سے پہلے اور پھر اس کے بعد اعراب کیا لگانا ہے؟ جس کی ضرورت ہے ویسا لگائیں گے. اس کا آسان سا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کو بیچ میں سے نکال ہی دیں, ہٹا ہی دیں. یہ سٹیپ تھوڑا مشکل ہے لیکن میں اس کو آسان کر کے بتا رہی ہوں کہ اللہ کو نکال ہی دیں. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ ما ذہب زیدن کیا بنے گا؟ فائل بنے گا. ذہبہ کا فائل بنے گا نا. نہیں گیا زاہد. اب بیچ میں اللہ لگا دیں تو جو آپ کو یہاں پہ فائل چاہیے تھا نا وہی رہے گا, مرفوع ہی رہے گا وہ. اب اس جملے میں دیکھیں ما رأیتو, اس کو نکال دیں, اس کو نکال دیں, اور یہاں پر آپ کے پاس فعل بھی ہے فائل بھی ہے, اور یہ کیا ہے آپ کا زیدن, مفعول ہی آئے گا نا. نہیں میں نے دیکھا کس کو؟ زید کو. تو آپ اس کو زیدن تو نہیں کر سکتے نا, دو فائل تو نہیں بنا سکتے. یہ بھی فائل بنا دیں, یہ بھی فائل بنا دیں, اس کو مفعول ہی بنانا ہے. اچھا اب اس میں کیا ہے؟ لم اذهب. اب اس میں فائل آ گیا نا, اور آپ کو پتا ہے یہ کون سا فعل ہے؟ یہ فعل جو ہوتا ہے ذهب لازم ہے نا, اس کو مفعول کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. تو لم اذهب اس کے اندر فائل ہے نا, ضمیر ہے, تو اللہ کو آپ ہٹا دیں گی, تو اللہ کو ہٹا دیں تو ما زیدن, نہیں میں گیا ساتھ زید کے. اب آپ اللہ لگا لیں اپنا. اللہ کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کی وجہ سے یہ منصوب ہوا ہے. یہ اللہ کی وجہ سے منصوب نہیں ہو رہا, یہ بھی یہاں پر آپ کا ما جو ہے اللہ کی وجہ سے نہیں آ رہا. اللہ زائدہ ہے یہاں پہ, اللہ کچھ بھی نہیں کر رہا. اللہ کچھ بھی نہیں کر رہا. اللہ کو آپ ہٹا کے جملہ اپنا کمپلیٹ کر لیں, پھر اللہ کو لگا دیں. ٹھیک ہے. تو جو بھی آپ کو چاہیے ہوگا یہاں پہ لم اذهب ما زیدن, یہ مفعول ہے, اور یہ کون سا مفعولن بھی وہ ہے نا فی ہی, ساتھ زید کے. تو ما کون سا مفعول ہوتا ہے؟ یہ دونوں معنی میں ایک ہوتا ہے, یہ دونوں معنی میں آتا ہے. شاید ما ہی آتا ہے, وہ کہ کوئی اور ہے. یہ ظرف مکان کا معنی دے رہا ہے نا, بٹ یہ دونوں جو ہوتے ہیں مفعول فی ہی بنتے ہیں, تو یہاں پہ اس کو لازم مفعول فی ہی بنانا ہے. اور یہ مضاف بن کے آتے تو مضاف الیہ بن گیا زید. تو زید کی تینوں حالتیں آ گئی. لم اذهب نہیں میں گیا. اب یہاں پر آپ ما نہیں لگائیں گے تو زید کو کیسے لائیں گے مجھے بتائیں؟ نہیں میں گیا, نہیں میں گیا, زید کو منصوب تو نہیں لا سکتے کیونکہ مفعول تو چاہیے ہی نہیں اس کو, اور فائل بھی نہیں لا سکتے کیونکہ فائل اس کے اندر ہی موجود ہے نا. تو فائل بھی نہیں لا سکتے, تو پھر ظاہر ہے اس کو ما کے ساتھ لائیں گے نا. پھر آپ اپنا اللہ لگا دیں تو یہ ہو جائے گا. تو یہ والا جو ہے اس کا آپ اللہ ہٹا دیں, اپنے جملے کو مکمل کریں, فعل فاعل مفعول سب چیزیں پوری کریں, اور اس کے بعد بیچ میں اللہ لگا دیں منصوب اسم سے پہلے. ما منصوب ہے, ٹھیک ہے. وہ کیوں منصوب ہے؟ اللہ کی وجہ سے نہیں ہے, وہ وہاں وہ ہوتا ہی منصوب ہے مفعولن فیہ. جیسے یہاں پر آپ نے زیدن کو مفعول بنایا نا, بھی تو منصوب لگایا, اسی طرح اس کو بھی لگایا. اور یہ بھی جو ہے یہ اللہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا. اللہ یہاں پہ جیسے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ یہاں پہ ایکسٹرا ہے, لیکن اس کو ایکسکلوڈ تو کرنا ہے نا, ایکسکلوڈ کرنے کے لیے اللہ لگایا گیا. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہو کہ لا الہ الا اللہ کیوں ہوتا ہے؟ جی سمجھ آ گئی کیسے؟ لا الہ جملہ نفی کا ناقص ہے, ٹھیک ہے. یہ سیم یہی والی مثال ہے, صرف لا آ رہا ہے وہاں پہ. لا الہ الا اللہ, اللہ کو. اچھا اب یہ کیا ہے؟ لا ہے, یہ آپ کا لا کا اسم ہے, اور یہ کیا ہے؟ لا کی خبر ہے. تو خبر کیا ہوتی ہے؟ یہ لا, یہ خبر ہے, یہ خبر ہے, تو خبر مرفوع ہوتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن معرفہ بھی ہو سکتی ہے, آپ کو پتا ہے نا, خبر مبتدا بھی نکرہ ہو سکتا ہے اور خبر بھی معرفہ ہو سکتی ہے, جی ٹھیک ہے نا. تو اب آپ کا یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا یہ آپ کی خبر ہے, کیونکہ یہ لا ہے اور یہ لا کا اسم ہے منصوب. لا نفی جنس کے بعد جو آتا ہے وہ اس کا اسم آتا ہے, منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ غیر موجب نہیں ہوگا اس میں, یعنی اللہ سے پہلے
مستثنا منہو غیر موجب لا کے ساتھ نفی میں، ہاں تو تو اس پھر کے بعد پھر ہاں اس کے بعد پھر جو مستثنا ہاں تو ابھی ہے، دیکھیں، ابھی میری بات سنیں نا، اگر اس میں بھی آپ جا رہی ہیں، فرض کرو سیکنڈ والے پارٹ میں جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، جی جی تھرڈ والے میں نہیں جا رہی ہیں، اوپر والے میں جا رہی ہیں، جی جی تو جی پھر ٹھیک اس ہے، میں آپ فرض کریں گے یہ تمام الہ ہے نا، کوئی بھی الہ نہیں ہے، دس از ناٹ اے گروپ آف پیپل، لا الہ کوئی بھی الہ نہیں ہے مگر جی اللہ. تو یہ جو آپ مگر کا ہے نا، یہ جو آپ کا نا، یہ گروپ نہیں ہے، مستثنا منہو اس میں ہے ہی نہیں. جو آپ کا سیکنڈ والا ہے اس میں اچھا مستمنہو مذکور ہے، جو سیکنڈ والا ہے، تھرڈ والے میں مذکور نہیں ہے، تو اس کو اسی میں لائیں گے. یہاں پہ بہت سارے الہوں کی بات نہیں ہو رہی، الہن الہن ایک الہ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، کوئی بھی الہ نہیں ہے، کوئی بھی. اور یہ لا نفی جنس ہے، لا الہ آئینہ فی الجنس، جیسے لا ریبہ ہوتا ہے نا، تو بالکل ویسے ہی ہے. تو بالکل یہ لا کا اسم ہے اور یہ لا کی خبر ہے. لا نفی جنس نکر کا، آیا ہے تو لائن فی جنس سے نکر آیا ہے. لا نفی جنس کا اسم جو ہوتا ہے وہ بھی اس کا اسم بھی ہوتا ہے، اس کی خبر بھی ہوتی ہے، لا نفی جنس کی بھی. اور اس کا جو اسم ہوتا ہے وہ ایک زبر کے ساتھ منصوب ہوتا ہے. لا ریبہ فی ہی جو آ رہا ہے وہ خبر آ رہی ہے آگے، ٹھیک ہے. تو لا الہ اگر یہ پورا گروپ ہوتا نا کوئی، تو پھر ہم کہتے کہ ٹھیک ہے بھائی، پھر تو آپ نے اگر گروپ کرنا ہوتا اور نفی کے ساتھ ہوتا تو پھر آپ اس کو چوائس تھی کہ زبر بھی لگا سکتے تھے اور پیش بھی لگا سکتے تھے، ٹھیک ہے، دونوں آپشن آپ کے پاس تھے نا. لیکن اب یہاں پر آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. یہ والے میں آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ بن کیا رہا ہے. اللہ کا ہٹا دیں، یہ لا کا اسم ہے، یہ لا کی خبر ہے، اور بیچ میں اللہ لگا دیں، تو یہ اللہ کی وجہ سے مرفوع نہیں ہو رہا، یہ منصوب نہیں ہو رہا، ہمارے پاس چوائس ہی نہیں اس کو کرنے کی. تو یہ اس طرح سے آ رہا. سمجھ آ گئی بات؟ 3 پوائنٹس ہے نا. پہلے 2 پوائنٹس سے مستثنا منہو مذکور ہے، لیکن ایک جملہ جو ہے وہ ناقص ہے. اور پہلا ناقص کا مطلب یہ ہے کہ وہ منفی ہے. ناقص کا مطلب اور ہے، منفی کا مطلب اور ہے، نیگیٹو سینٹینس کا مطلب اور ہے. منفی تب ہوتا ہے جب اس کے اندر آپ کا مستثنا منہو ناقص ہے، یعنی جملہ اس میں مستثنا منہو مذکور ہی نہیں ہے، تب وہ ناقص بنتا ہے. یہاں اوپر والے 2 جو پوائنٹس سے فرسٹ اور سیکنڈ مستثنا منہو مذکور تھا، صرف ایک پازیٹیو مثبت جملہ تھا اور ایک منفی جملہ تھا. تو پہلے والے میں تو چوائس ہی تھی، سیکنڈ والے میں چوائس تھی، مستثنا منہو کا اعراب بھی لا سکتے ہیں اور زبر منصوب بھی لا سکتے ہیں. اس والے میں پھر آپ نے اللہ کو ہٹا کے اپنا دیکھنا ہے کہ جملے میں وہ کیا بن رہا ہے، جو آپ آگے لگانا چاہ رہی ہیں، جو مستثنا لگا رہی ہیں، وہ جملے میں کیا بن رہا ہے، اس کو بنا کے اس کو اعراب دے کے یہاں زیدن مجرور ہو گیا ہے، یہاں زیدن منصوب ہوا ہے اور کسی وجہ سے منصوب ہوا ہے، پھر اللہ لگا لیں. اس کا آسان طریقہ یہی ہے، ورنہ بہت مشکل ہوگی، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. آپ کو اللہ کو فرض کروں کہ اللہ ہے ہی نہیں، پھر آپ جملہ کمپلیٹ کر لیں اور اللہ لگا لیں. یہاں پہ تو ٹیچر یہ جو لا الہ الا اللہ آپ نے بتایا ہے، یہ لائے نفی جنس کا اسم اور اس کی خبر ہے، اس کی خبر ہے، یہ اور بیچ میں کیا جی رہے. ہاں اب اللہ اور بھی آتا ہے، اللہ اور بھی آتا ہے، ابھی تھوڑا سا ہمارا ٹاپک رہتا ہے لیکن یہ میں آپ کو بیچ میں بتا دیتی ہوں. یہ میں نے شاید آپ لوگوں کو سائمہ لوگوں کو کلاس میں بتایا ہے کہ اللہ جو ہے نا، ان کے بعد اللہ آ جائے یا ماں کے بعد اللہ آ جائے تو اللہ، ان دونوں کا مطلب کیا، ان کا مطلب کیا ہوتا ہے، اگر ہوتا ہے نا. جی اور ماں کے کتنے مطلب پڑھے ہیں آپ نے؟ جی، مائے موصولہ، مائے استفہام، ہاں، اور ماں نفی کا معنی دیتا ہے نا. ہاں، تو اب کب نفی کا معنی ماں دے گا، نفی کا کب دے گا، وہ جب اللہ آئے گا. ان کب نفی کا معنی دے گا، جب اللہ آئے گا. تو اسی طرح حل بھی ہوتا ہے، حل کے بعد بھی اللہ آ جائے نا تو وہ بھی حل بھی نفی کا معنی دیتا ہے. حل کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ماں کے بعد بھی اللہ آ جائے تو یہ 3 لفظ ہیں، ان کے بعد اگر اللہ آئے گا تو یہ. اب ما محمد الا رسول اللہ، اب اس میں ماں جو ہے نا وہ کیا کا معنی نہیں دے رہا، موصول کا معنی نہیں دے رہے، نہیں ہے محمد، ما محمد الا رسول اللہ، اللہ کے بعد رسول اللہ، تو وہ آپ کا منصوب ہو جائے گا. لیکن یہاں پر آپ کا، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ کیا آ رہا ہے.
इन आ रहा है, मा आ रहा है, हाल है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, यहाँ मा आ रहा है, ठीक है, यहाँ मा आया, लम से भी नफी की गई है और ला से भी नफी हो जाती, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह। तो बस देखना ये है कि उसमें आपका मुस्तस्ना मिन्हु मौजूद है या नहीं है। मौजूद के तो बहुत ही आसान तरीके थे, चॉइस थी और चॉइस नहीं थी। अब यहाँ पर ये है कि आपने इल्ला को गिरा के इसको अपने जुमले को कंप्लीट करें, और ये भी बहुत आसान है। यहाँ पे क्योंकि एक्सरसाइजेस नहीं दी हुई, वरना मैं आपको एक्सरसाइजेस करा देती तो उससे पता चल जाता। देखती हूँ आगे क्या है, नेक्स्ट क्या आ रहा है। तो ये मैंने इससे लिखा तो इससे मिटाना पड़ेगा। अच्छा जी, अच्छा अभी हमने क्या करना है आगे, ये पढ़ लिया, इसको मैं बंद कर देती हूँ। यहाँ पे आगे क्या कह रहे हैं, यहाँ तक समझ आ गया। मुख्तसरन मुस्तस्ना सिर्फ 2 शर्तों के साथ ही लाजमन मंसूब होता है। दो शर्तों के साथ लाजमन मंसूब आएगा। एक कब आएगा, जुमले में मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर हो और दूसरा जुमला मुस्बत हो। ये लाजमन है। अगर ये वाली पहली वाली शर्त पूरी हो रही है और दूसरी मनफी है तो फिर आपके पास चॉइस है, लाजमन नहीं है, फिर चॉइस है। और तीसरी वाली जब मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर ही ना हो तो फिर उसमें आपने इल्ला को हटा के जुमले को कंप्लीट करना है। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे आपको कुछ और हरूफ बताए जा रहे हैं, गैरू, सिवा, अदा, खला, हाशा भी इल्ला के मानी में आते हैं, ठीक है ना। गैरू कुरान मजीद में आता है ना, उसमें जो जुमला आता है वो होता है वमा उहिल्लु, इस तरह से कुछ है ना, गैरू इस तरह से है, वो नहीं पुकारा जाता, कुछ इस तरह से कुछ है वो गैरू। मैंने इसको जुमला याद आता मैं बताती हूँ फिर। गैरू का मतलब क्या होता है, गैरू का, इन सब के मतलब एक ही है। गैरू क्या है, ये आपका हमेशा मुदाफ बन के आता है, कि इसके गैर मगदूबी भी आता है ना, तो गैरू, तो ये मुदाफ बन के आएगा, मुदाफ इलैह होगा इसके आगे। फिर सिवा जो है ये भी मुदाफ आता है, इसके आगे ज़मीर आए, सिवा का आए या सिवा या आगे कोई और इसम आ जाए तो ये आ जाता है। अदा, खला और हाशा ये 3 है। अब देख लेते हैं इनको। ये बता रहे हैं कि इल्ला के मानी, इनके सबके मानी इल्ला के ही हैं, मा सिवाय के मानी एक ही है। गैरों का भी सेम है, और यानी ला इलाहा इल्लल्लाह जब हम कहते हैं ना, तो वहां पर भी ला इलाहा गैरू अल्लाह, वहां भी इल्ला का मतलब गैरू ही आ रहा है, गैरू अल्लाह, तो वहां इल्ला की जगह गैरू भी लगा सकते हैं। अच्छा, गैरू और सिवा का मा बाद इसम उनका मुदाफ इलैह होने की वजह से मजरूर होगा। ये दोनों जो हैं ये तो मुदाफ बन के आएंगे, इनके आगे जो आएगा मुदाफ इलैह। ये हरूफ इस्तिस्ना है, इन सब का मानी इल्ला वाला ही है, मगर ही है, ठीक है। और हरूफ इस्तिस्ना के तौर पे ही ये यूज होते हैं, लेकिन गैरू और सिवा मुदाफ बन के आएंगे, ठीक है, मुदाफ बन के आएंगे, एक हरकत लेंगे और उसके आगे उनका मुदाफ इलैह होगा जो मजरूर होगा। और जबकि अदा, खला और हाशा हरूफ जारा हैं, ये आपने वो शेर पढ़ा होगा ना जिसमें पूरे 17 हरूफ जारा बताए गए। हरूफ जारा होने की वजह से इसम को जर देते हैं, ये मुदाफ इलैह होने की वजह से गैरू सिवा दे रहे हैं और ये हरफ जर होने की वजह से दे रहे हैं। अलबत्ता अदा और खला से पहले मा लग जाए, मा लग जाए तो ये फेल माजी बनकर, ये हैं तो हरफ जर, बट इनसे पहले मा लग जाए तो ये फेल माजी बनकर अपने मा बाद इसम को मफूलन बिही होने की वजह से नस्ब देते हैं। तो कुरान मजीद में सबसे ज्यादा ये गैरो यूज हुआ है, सिवा यूज हुआ है, इल्ला यूज हुआ है, तीनों के मानी एक ही हैं। बाकी अदा, खला और हाशा जो हैं इनसे ये फेल के तौर पे आते हैं तो हरफ जर, अगर इनसे पहले माँ आ जाए तो फिर ये फेल बन जाते हैं। और आगे जो है उनका जो इनके बाद जो आएगा वो उनका इस यदा फेल माजी बन जाएंगे ना, तो फेल माजी के बाद फेल इनके अंदर फाइल भी होगा और वो आगे जो इसम आएगा वो
मफूलन भी ही बनेगा इनका, ठीक है, इनका इसलिए मंसूब होगा। इसकी बाजी कोई मिसाल नहीं है कुरान में? अभी मिसालें शायद नीचे दे रहे हो, मैं देखती हूँ, एक मिनट। वो जो आते सूरह बकरा में वो इज़ा खला इला शयातीनिहिम, वो यही खला है या वो फेल है? हाशिया का तो आपने सूरह यूसुफ में भी पढ़ा है ना। हाशा लिल्लाह जी। एक मिनट, तो अभी ये क्या क्या खत्म हो गया ना, मफूलन खत्म हो गया आपका लेसन, यही है। अब इसमें कोई क्वेश्चन है तो कर लें, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। चीज़ों को रिपीट करने की ज़रूरत है तो बता दें, नहीं तो फिर चलते हैं, क्लास ख़त्म करते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक अल्लाह। टॉपिक आसान थे, मुश्किल नहीं थे। फर्स्ट टाइम पढ़े तो थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप इसको दोहराएंगे, थोड़ा नोट्स बनाएंगे, तो फिर आपको चीज़ें आसान लगेंगी। ये सारे भी हरूफ इस्तिस्ना के तौर पे आते हैं, इनके मानी अल्लाह के ही होते हैं, ठीक है। बट ये वाले दो जो हैं ये मुदाफ बनते हैं, इनके आगे मजरूर इसम होता है। और ये जो है अदा खला जो हाशिया ये रूफ जारा हैं, इनके बाद इसम जो होता है वो मजरूर होता है। लेकिन अगर इनसे पहले अदा और खला से पहले आपका, अब हाशिया को आपने देखना है शुरू यूसुफ में कैसे इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, अदा और खला आए तो इनसे पहले माँ लग जाए तो ये फिल माजी बन जाते हैं, फिर हरफ जर नहीं रहते। और फिर उसके बाद जो मंसूब इसम आएगा ना इनके बाद, ज़ाहिर मंसूब इसम ही आना है ना, अल्लाह का मानी दे रहे हैं, रूफ इस्तिस्ना है तो मंसूब इसम ही आएगा। तो वो जो मंसूब इसम आएगा फिर वो इनका मफूल कहलाएगा, अदा का और खला का। वहां पर जो आता है ना वो हाशा लिल्लाह आता है, हाशा लिल्लाह। तो वो हाशा पता नहीं अब ये वाला है या उसका कोई और मीनिंग है, वो कस्मिया है बाजी जैसे। हाँ उसको देखना पड़ेगा। तो वो एक वहां पर आता है, मैं तो समझती थी वर्फ, लेकिन हो सकता है कि वो वर्फ जारी हो वहां पे, हाशा लिल्लाही। तो उसको आप देख लेना कैसे है, ठीक है जी ठीक है। सही है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। मुस्तस्ना अगर ये इतने आसान तरीके से यहाँ से बताया गया, यहाँ पे बताया गया, अगर आप किसी और किताब में जाएंगी ना, अरबी की किताब में, तो ये बहुत ही मुश्किल तरीके से समझाते हैं, समझ ही नहीं आता, इतनी मुश्किल लैंग्वेज होती है। और ऊपर से फिर मैंने इसको थोड़ा और आसान कर दिया, समझाने से, पढ़ने से, मिल के पढ़ने से बहुत सी चीजें आसान हो जाती हैं। अच्छा, मैं अभी इसको अलहुदा की बुक में देख के आपको बताती हूँ, उसका पेज नंबर याद नहीं है मुझे, मैं इंडेक्स में देख लेती हूँ। पेज है। अच्छा, इसमें मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बता देती हूँ कि क्या होता है। इस्तिस्ना, पेज नंबर 18। अच्छा, लेटर्स ऑफ एक्सक्लूजन, इस्तिस्ना, हुरूफ इस्तिस्ना जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, लेटर्स ऑफ एक्सक्लूजन। और इसमें इस्तिस्ना का मतलब है अलग करना, निकाल देना, एक्सक्लूड कर देना, ठीक है। और वो हुरूफ जिनके जरिए किसी चीज को अलग किया जाए उनको हुरूफ इस्तिस्ना कहते हैं। जिस चीज को निकाला जाए उसे मुस्तस्ना कहा जाता है, जो उन हुरूफ के बाद आता है मुस्तस्ना है। और जो पहले आता है हरफ इस्तिस्ना से पहले, वो आपका क्या होता है, वो आपका मुस्तस्ना मिन्हू होता है। ये तीन चीजें आपने याद करनी है। इसमें जो हुरूफ इस्तिस्ना दिए गए वो हैं इल्ला, गैरा, गैरू भी हो सकता है, गैरा भी हो सकता है, और चूंकि मंसूब है ना इसलिए गैरू भी, गैरा भी करते हैं, सिवा। और इनकी मिसालें जो दी गई हैं वो इल्ला की दी गई है, ला इलाहा इल्लल्लाह हु। इसमें इल्ला जो है हरफ इस्तिस्ना है, मुस्तस्ना अल्लाह है, अल्लाह को निकाला गया ना। और ये कलाम नाकिस है, नाकिस कलाम है, इसमें मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर ही नहीं है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर उसके बाद जो अगली वाली मिसाल मैं आपको बता रही थी, मा उहिल्ला लिगैरिल्लाही, तो ये आपका मा उहिल्ला लिगैरिल्लाही, तो यहाँ गैर जो है ये आपका हरफ इस्तिस्ना है, लेकिन चूंकि ये मुदाफ बन के आता है तो इसलिए अल्लाह ही जो है मजरूर आया।
غیرہ بھی جو ہے مضاف بن کے آتا ہے, سوا بھی مضاف بن جو ہے وہ بھی مضاف بن کے آتا ہے. تو اس کے آگے ضمیر بھی ہے, ہمیشہ ضمیر ہی آتی ہے. آئی تھنک سوا کا, تیرے سوا, اسم نہیں آ سکتا, سوا کے بعد ضمیر ہی آتی ہے, تو سوا کا آئے گا. تو اس طرح سے پھر وہ نوٹ بتائے گئے یہاں پہ کہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے, اگر اللہ سے پہلے ما یا ان آ جائے تو ان دونوں کا ترجمہ نہیں کیا جائے گا. کس کا ترجمہ؟ ما کا اور ان کا. یہ ایک الگ سے ایک ٹاپک ہے, ایک الگ سے بات ہے. وما محمد الا رسول الا رسول. وما, دیکھیں اب اس جملے کو دیکھیں, وما محمد الا رسول. رسول کیوں آ رہا ہے اللہ کے بعد؟ کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ کلام آپ کا ناقص ہے, اس میں پیچھے مستثنی منہ نہیں ہے, اس لیے اس کو ہم جملے کو کمپلیٹ کریں گے نا. وما محمد, اب ما جو ہوتا ہے جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے اور نفی کا معنی نفی کے لیے آتا ہے, تو ما کا اسم کیا ہو گیا اور ما کی خبر کیا ہو گئی؟ ما محمد, ما کا اسم محمد ہو گیا اور خبر کیا ہو گئی؟ وہ رسول ہو گئی. اور ماں کی خبر جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ منصوب ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے نا, ماں کی خبر پہ بھی آ سکتا ہے, صحیح ہے نا. تو رسول لن جی ہونا ماں چاہیے. مشبہ باللہ سر, جی ٹھیک ہے. ہاں تو یہاں پر آپ کا ہاں ماں مشبہ باللہ جو ہوتا ہے نا, تو اب یہاں پر رسول لن آیا ہے. وما محمد الا, جیسے لا الہ الا اللہ میں آیا نا اللہ ہو آیا, اسی طرح یہاں پر بھی کیوں آیا؟ وما محمد الا رسول آیا. قرآن مجید میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اچھا, اس کے بعد ایک اور مثال ہے, وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ. تو اس میں ان کا بتایا گیا کہ اس کے بعد اللہ آ جائے تو اس کا نفی میں, اور نہیں ہے کوئی بھی چیز مگر عندنا ہمارے پاس, خزائنہ اس کے خزانے ہیں. تو یہ جہاں پہ بھی ترجمہ ہوگا پھر آپ نے ان کا ترجمہ اگر نہیں کرنا, اور ماں کا کوشچن میں نہیں کرنا یا موصول میں نہیں کرنا. ان ھذا الا سحر مبین. ان ھذا, اب یہاں پر بھی ان کا نفی میں معنی آ رہا ہے, ھذا الا سحر مبین. وہ جہاں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سانپ وانپ ڈالے تھے نا, تو وہاں کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح حل کا میں نے مثال دی تھی, تو حل کی مثال جو میں نے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے وہ ہے حل جزاء الاحسانی الا الاحسان. تو حل جو حل, ہاں تو حل یہاں حل کے بعد بھی اللہ آ جائے تو نفی کا معنی ہوتا ہے. اچھا, اسی طرح ما کا معنی نفی میں, جیسے مل مسیح ابن مریم الا رسول. نہیں ہے مسیح ابن مریم الا رسول, مگر. اس کے بعد جتنے بھی اللہ کے بعد آ رہے ہیں نا وہ نکرہ آ رہے ہیں, سوری میں کہہ رہی ہوں نکرہ کہہ رہی ہوں, مرفوع آ رہے ہیں جتنے بھی آ رہے ہیں. جہاں پہ یہ نفی کے معنی دے رہے ہیں نا وہاں پر آگے منصوب نہیں آ رہا, وہاں پر آپ کا مرفوع آ رہا ہے. تو یہ الگ چیز ہے. ویسے میں نے بتا دیا قرآن مجید میں اس کو مکس اپ نہیں کرنا آپ لوگوں نے, ٹھیک ہے نا. ایک اور بھی مثال ہے قرآن مجید میں, فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا. اب اس میں دیکھیں فَشَرِبُوا, اب انہوں نے یہاں پہ مثال نہیں دی, میں آپ قرآن سے مثال دے رہی ہوں. ایک اور یہ میرے پاس لکھی ہوئی, میں بک کے اوپر ہی لکھ دیتی تھی, فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا. اس میں آپ دیکھیں ابھی فَشَرِبُوا میں مستثنی منہ مذکور ہے, سب نے پانی پی لیا مگر تھوڑوں نے نہیں پیا. تو آپ کا آگے اللہ کے بعد قلیلاً آیا لازم, کیونکہ کلام بھی مثبت ہے اور مستثنی منہ بھی مذکور ہے. تو یہ مثال قرآن, جملہ مثبت ہوگا تو پھر اس کا مستثنی منہ, مستثنی جو ہوگا وہ اللہ کے بعد جو آئے گا وہ منصوب ہوگا لازم. اگر جملہ منفی ہوگا تو پھر آپ کے پاس, جیسے ایک مثال میں آپ کو دے دیتی ہوں, اس میں بھی اس کی مثال میرے پاس لکھی ہوئی, یہ کتاب میں نہیں لکھی ہوئی, میں نے الگ سے لکھی تھی. فَعَلُوهُ
یہ آپ نے پڑھا ہوگا کہیں نہ کہیں قرآن میں. ما فعلو نہیں کیا اس کو الا. اب یہاں پہ کیا لگنا چاہیے بتائیے, میں کیا لگاؤں آگے؟ منصوب آنا چاہیے, کیا آنا چاہیے؟ منفی جملہ ہے, ناقص نہیں ہے, منفی ہے. منفی بھی ہوتا ہے جس میں آپ کا مثبت من ہو موجود ہو اور وہ آپ کا نفی میں ہو. یہ والے جملے ان میں بھی نفی آ رہی ہے, ما ذهب من, لیکن اس میں مستثنی منہ من, تو اس لیے اس کو ناقص کہا گیا ہے. ٹھیک ہے, یہ ناقص ہیں. اوپر والے جو ہیں منفی جملہ جو تھا یہ منفی ہے. اب منفی جملے کا رول میں نے کیا بتایا تھا؟ مثبت کا تو یہ بتایا تھا کہ اس کو لازم کرنا ہے, مرفوع بھی آ سکتا ہے. اس میں چوائس ہے. تو اللہ کے بعد ہم قلیلن لگائیں گے یا قلیلن لگائیں گے, دونوں لگا سکتے ہیں. اللہ دونوں لگا سکتے ہیں. ہاں, لیکن قرآن مجید میں ہم چینج نہیں کر سکتے. قرآن مجید میں اس کی جو مثال آتی ہے اس میں قلیلن آتا ہے. تو کیوں قلیلن آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ مرفوع ہے, آپ کا ہوم ضمیر, آپ کا جو مستثنی من ہوا ہے وہ ہوم ہے, مرفوع ہے, تو یہ بھی آپ کا مرفوع آ رہا ہے. باہر آپ کے پاس چوائس ہے, قرآن کو آپ چینج نہیں کر سکتے. قرآن میں جس طرح آیا کہ اگر آپ کا من قبلو آ رہا ہے تو آپ نے من قبلو ہی پڑھنا ہے. اگر آیت لکھ رہی ہے نا کہیں قرآن کی, تو اس میں بھی آپ نے من قبلو ہی لکھنا ہے, آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے. من قبلی آ رہا ہے تو من قبلی لکھنا ہے. اچھا, ایک اور مثال ہے, ان ہوا الا ذکر للعالمین. للعالمین کیا؟ ہاں, کیا ہو سکتا ہے؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین. ہاں, للعالمین ہی ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے, صحیح ہے. کچھ تھوڑا مکس ہو گیا اس میں لفظ. اور تو اس میں آپ دیکھیں ابھی ان ہوا الا ذکر للعالمین, تو اس میں آپ کا ذکرن آ رہا ہے. ذکرن کیوں آ رہا ہے؟ نہیں ہے وہ, ایک تو اس کا معنی جو ہے ان کا چینج ہو جائے گا, نہیں ہے وہ مگر کیا ہے؟ ذکر ہے, اور تمام جہان والوں کے لیے. تو ذکرن مستثنی من ہوا ہے, الا جو ہے یہ آپ کا مستثنی ہے, اور ہوا جو ہے یہ یہاں پہ آپ کا مذکور ہی نہیں ہے. یہ جو جملہ ہے اس میں یہ ناقص جملہ ہے, اس میں آپ کا مستثنی منہ مذکور نہیں ہے. اب یہ ہوا جو ہے یہ قرآن کے لیے ہے نا, قرآن کے لیے آیا نا, نہیں ہے وہ مگر کیا ہے؟ ایک نصیحت ہے تمام جانوں کے لیے. تو ہوا کی ضمیر قرآن کے لیے آئی ہے یہاں پہ, تو قرآن جو ہے اس کے بارے میں بات کی جا رہی. تو مستثنی من ہو جو ہوتا ہے وہ کوئی جماعت ہوتا ہے, گروہ ہوتا ہے, مجموعہ ہوتا ہے, وہ کوئی تعداد ہوتی ہے, جیسے کلو ہے نا, کلو بھی جو ہے یہ بھی اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ آپ کا مستثنی من ہوگا, اگر مذکور ہوگا تو پھر منصوب ہوگا لازم. اگر نفی میں جملہ ہوگا. ساری مثالیں میں نے آپ کو دے دی ہیں. ابھی بتائیے اچھی طرح سمجھ میں آ گیا؟ ٹائم بھی اوور ہے ابھی. ٹھیک ہے, جی جزاک اللہ. نوٹس بنانے ہیں آپ نے, نوٹس نہیں بنائیں گے نا تو پھر ابھی جب آپ کے ٹیسٹ وغیرہ آئیں گے, ابھی آپ نے کورس بھی شروع کرنا ہے, تو اس میں پھر آپ سے سوال پوچھے جائیں گے. تو اچھی طرح پڑھا ہوا ہوگا تو پھر اس وقت محنت نہیں کرنی پڑے گی, جسٹ پیپر آئے گا. اور تو ٹائم اتنا کم ہوتا ہے اور وہ اتنی جلدی جلدی بھیجتے ہیں ہر ہفتے ریکارڈنگ, اور پورا لیکچر ہوتا ہے, اور ایک ٹاپک پہ پورا لیکچر ہوتا ہے, اس کو کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ ہر ہفتہ پتہ ہے آپ کو کتنے سارے کام ہوتے ہیں, ہر ہفتہ تو ایسے جاتا ہے نا, تو وہ پھر بعض دفعہ ٹائم نہیں ملتا اس کو پراپر سمجھنے کا. تو پہلے سے سمجھ لیں, میں نے اتنی اچھی طرح یہ چیزیں سمجھا دی ہیں آپ کو. صحیح ہے نا, ڈبل طریقے سے 2 کتابوں سے پڑھا ہے. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ اللہ. حافظ. آپ لوگ بہت خوش قسمت ہیں, بہت شکر ادا کیا کریں اللہ کا. اللہ کو تو ویسے بھی شکر ادا کرنا چاہیے, لیکن یہ جو آپ کو چیز مل رہی ہے نا جو قرآن ریلیٹڈ ہے, آپ کو قرآن کے ترجمے میں مدد دینے والی, قرآن کو سمجھنے میں, اس کے اوپر تو خاص طور پہ شکر ادا کریں.
नेमत हिदायत और नहीं ये टीचर, मैं कुरान। कल भी बहुत पढ़ रही थी टीचर, मैं अल्लाह पढ़ रही थी और अल्लाह ताला जिससे भी भलाई रोना का आता इरादा करते हैं उसको अपने दीन की समझ दे देते हैं। तो हम वो लोग हैं जिनके साथ अल्लाह ताला ने भलाई का इरादा फरमाया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें इस पे बहुत ज्यादा शुक्र करना चाहिए। मैं तो बहुत शुक्र करती हूँ, मैं इस काबिल नहीं थी। आप यकीन करें मुझे वॉ का ट्रांसलेशन भी नहीं आता था जब मैं यहाँ कनाडा में आई थी। यहाँ आके इनके देश में आके मैं अरब मुल्क से आई थी, 18 साल में रह के आई थी। मुझे वहाँ अरबी नहीं आती थी, बोलनी नहीं आती थी। बस ये थोड़े से जो लफ्ज होते हैं जो बोले जाते हैं ना, बस वही ला का मतलब पता था। इन ऐसे लफ्जों का मतलब पता था, बाकी किसी का नहीं। तो ये सब यहाँ आके गोरों के मुल्क में मिला मुझे। अल्लाह ने मुझे यहाँ आके दिया, यहाँ आके सबब बनाए। यहाँ वहाँ होती तो शायद मैं इसी तरह बिजी रहती और टाइम ही ना होता घूमने फिरने में। दीन की समझ मुझे अल्लाह ने यहाँ आके दी, यहाँ पे लाया और यहाँ पे दी। यहाँ पे फारिग है बंदा थोड़ा। वहाँ तो पाकिस्तान में आप जाएं तो सब 1 महीना आप पाकिस्तान रह के आएंगी ना, आप बिल्कुल उन जैसी हो जाएंगी, आपका इस पढ़ाई को दिल ही नहीं करेगा। इसलिए मैं कहती हूँ जो पाकिस्तान में भी जाए रहे। टीचर हम लोग भी पाकिस्तान से हैं टीचर, ऐसे मतलब। हाँ देखिए ना अब देखिए ना आप कितने लोगों में से चुनी हुई है ना। बहुत से स्टूडेंट पाकिस्तान जाते हैं, जब वापस आते हैं तो कोरे के कोरे आते हैं। वो कहते हैं उनको वापस लाना इतना मुश्किल हो जाता है कि वो बिल्कुल उस माहौल के आदी हो जाते हैं। वहां जाके वहां कोई इम्पोर्टेंस नहीं ना। आप हो सकता है आप ऐसे माहौल में हो या आप अपने आप को उस माहौल में रखती हो। लेकिन ये चीजें माहौल इंसान अपना खुद बनाता है। आप नेक लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छी चीजें सीखेंगे इंशाल्लाह, और अगर दूसरे लोगों के साथ रहेंगे तो आप दुनियादार हो जाएंगे, बिल्कुल दीन से हट जाएंगे। तो अच्छी अपनी मजलिस रखें। और अब तो मुश्किल ही नहीं है, अब तो घर बैठे आपको मजलिस अच्छी मिल जाती है, ऑनलाइन मिल जाती है। इतने कोर्सेज हो रहे हैं, इतनी चीजें हो रही हैं, फिर भी हमने ना सीखा। इतनी सहूलतों के बावजूद भी तो आप बहुत लकी हैं माशाल्लाह, पाकिस्तान में मिला के कर रही हैं। इसी तरह और लोग भी हैं माशाल्लाह, अल्लाह ने कुछ चुना हुआ है, कर रहे हैं। चलिए ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक। अभी हम एडवांस लेवल शुरू करेंगे इंशाल्लाह।